بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. دنیا میں ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ کوئی آدمی خوش شکل ہو، وجیح ہو، معزز ہو، محترم ہو، عالم و فاضل ہو، جاننے والا ہو، اس کی آواز بھی اچھی ہو، الفاظ کی ادائیگی بھی خوبصورت ہو، بات بھی خوبصورت کرے، تو ایک مخلوق متاثر ہوتی ہے. کہنے والے کی بات کا عجیب اثر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ گانے بجانے والے لوگ ایک ایک مصرع پڑھتے ہیں تو ایک ایک مخلوق جھومتی رہتی ہے. حتیٰ کہ برسوں ہو گئے، لوگ مر گئے، خاک میں مل گئے، لیکن اب بھی لوگ ان کے وہ ریکارڈ اور ان کے گانے بجا بجا کر خوش ہوتے رہتے ہیں. بڑے بڑے شعلہ بیان مقرر ان کی تاریخ رہ جاتی ہے. مخلوق ان کی آواز سے متاثر ہو کر جان پر کھیل جاتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے، انقلابی لیڈروں کی تقریریں آج بھی سنیں تو کیا جذبے تھے کہ جنہوں نے ایک مخلوق کو کھڑا کر دیا اور حکومتوں کے تختے تک الٹ دیے، ملکوں کے نظام بدل دیے.
یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ کہنے والا سب سے حسین تر ہو، بے مثل ہو، بے مثال ہو، جس جیسی کوئی دوسری صورت اللہ نے بنائی نہ ہو، جس کا حسن ظاہر بے مثال ہو، جس کا کمال باطن بھی بے مثال ہو، جو انبیاء کا بھی سردار ہو، جس کی آواز کی شیرینی بھی بے مثل ہو، جس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو، جس کے علوم کا کوئی کنارہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے جسے اتنے علوم دیے گئے ہوں کہ جو اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، تمام ظاہری خوبیاں، تمام باطنی خوبیاں ہوں، پھر کلام ذات باری کا ہو، سنانے والی اللہ کی محبوب ہستی ہو، اور سننے والا متاثر نہ ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ ایک اللہ کریم کا نظام ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق بنایا ہے، یہ خلاصہ کائنات ہے۔ باقی ساری مخلوق جو پیدا فرمائی ہے زبور زمین پر، آسمانوں میں، یہ سب انسان کی بناوٹ، تعمیر و ترقی، حیات و موت، سب اس سلسلے میں سارے انسان سے متعلق ہیں، سب انسان کی خدمت میں لگی، روئے زمین کی ہر چیز انسان ہی کی خدمت کر رہی ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جو کچھ ہے وہ صرف تمہاری خاطر ہے۔ انسان کو شعور دیا، استعداد دی، اور ایک عجیب استعداد دی جو باقی کسی مخلوق کو نہیں دی، اور وہ ہے معرفت باری کی استعداد۔ اللہ کی ذات کو جاننے اور پہچاننے کی جو استعداد انسان کو عطا ہوئی ہے، وہ انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں۔ اب اسے اختیار دے دیا، ایک عجیب جوڑ لگایا کہ مادی اجزاء کو عالم امر کی روح سے جوڑ دیا۔ انسان کا وجود مادی ہے، اس کی روح امر ربی سے ہے۔ اب مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مادی چیزوں کو دیکھتا بھی، جانتا بھی فوری طور پر ہے، چونکہ دنیا میں مادی جسم مکلف بالذات ہے، روح اس کے تابع ہے۔ روح کو جو کچھ پہنچتا ہے جسم کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ سو مادی چیزیں، مادی منافع، مادی سہولتیں، مادی لذتیں، یہ تو فوری اس کی دسترس میں آتی ہیں۔ روح کو حیات نصیب ہو، روح کی صحت درست ہو، اسے واقعی بھوک لگے، اسے واقعی نیند آئے، وہ واقعی جاگے، وہ ایک زندہ حقیقت ہو، تو پھر وہ اپنی خواہشات کا اظہار بھی کرے، چیزوں کو پسند بھی کرے، ناپسند بھی کرے۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ دونوں خصوصیات عطا فرما کر بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو اپنی روحانی حیات کے ساتھ
زندہ رہے اور مجھ سے مزید انعام پائے، چاہے تو مادے میں کھو جائے۔ روح کی حیاتی عظمت باری کے ادراک اور ایمان سے ہوتی ہے، اور اس کی صحت اطاعت الہی سے ہے۔ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کر کے بھی دیکھ لے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کی روزی بند نہیں کی جائے گی، اس کی زندگی نہیں چھینی جائے گی، اس کو مہلت اور فرصت دی جائے گی، وقت مقرر پر سارے کام ہوں گے۔ اگر اس فرصت اور مہلت میں یہ واپس نہ آیا تو پھر اس نے اپنا جو راہ انتخاب کیا ہے اس کا انجام ہوگا۔ تو سوال یہ تھا کہ کلام اللہ کا ہو اور متکلم کا پرتو ذاتی ہوتا ہے اس کے کلام میں، جو بول رہا ہوتا ہے نا، بندہ کا بات کر رہا ہے تو اس کی ذات کا ایک اثر اس کلام میں ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذاتی کلام ہے تو پرتو جمال کا امین ہے، اور پھر وہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بندوں تک پہنچائیں، اور آپ کی زبان حق ترجمان کی شیرینی بھی اس میں شامل ہو، آپ کی برکات بھی شامل ہو، اور اگلا اس پر غور ہی نہ کرے۔ کیوں؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو اس طرح کی آیات آتی ہیں ان کافروں پر چسپاں کر دیتے ہیں، جو آیات مبارک اور اچھی آتی ہیں کوئی صحابہ پر، اولیاء اللہ پر چسپاں کر دیتے ہیں، ہم الگ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں شاید کچھ بھی نہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کافروں کو اثر کیوں نہیں ہوتا تھا، وہ اثر پذیر کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کیا ہم ہوتے ہیں؟ دیکھنا تو ہمیں یہ ہے کہ 5 دفعہ بارگاہ ایزدی سے اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے۔ کیا ہم حاضر ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس فرصت ہے یا نہیں؟ ہم پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ پوری زندگی کا نظام دیا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، حلال حرام جائز ناجائز تعلقات، ہر پوری زندگی کا۔ کیا ہم اس نظام کو اپنائے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کو کفار کے قصے بیان کرنے سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کی بارگاہ میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو پھر ان کے حالات کیوں بیان کی؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنا اندازہ کر لیں کہ ہم اسلام میں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں، یا کہیں ہم نے کفار کی عادتیں تو نہیں اپنا لی۔ تو فرمایا آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اور جن باتوں سے باخبر کرتے ہیں، اور جو معرفت حق اور معرفت ذات عطا کرتے ہیں، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے یقیناً اپنے پروردگار کو بھی پہچان۔ اتنی بڑی صنعت ہے انسان کا اپنا وجود کہ کن کن ذرات کو کس کس پراست سے گزار کر ان کا خلاصہ تیار کیا، پھر اس میں سے انسان کے وجود کا بیج بنایا، پھر انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس میں کھربوں سیل رکھ دیے، پھر رات دن ان کی تعمیر، ان کی حیات، ان کی موت، ان کی بیماری، ایک کائنات آباد ہے، ایک ایک وجود کے اندر کوئی بادشاہ ہے یا گداگر ہے،
دونوں کے وجود کا نظام ایک جیسا ہے، ایک جیسے سیل ہیں، ایک جیسی ان کی حیات و موت ہے، ایک جیسا نظام چل رہا ہے، دونوں کو وہ پال رہا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو عظمت باری کا ادراک اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہر طرف سے بے دھیان ہو کر صرف خواہشات نفس میں مبتلا ہو جائے اور ہوس کا اسیر ہو جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب تیری آواز کی شیرینی برحق، تیرے ارشادات کا نور برحق، تیرا درد دل برحق جو تو ہر بندے کے لیے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے، لیکن نصیب تو اسی کی ہوگی جس کا دل نصیب کرنے کو چاہے گا۔ ایک مردہ پڑا ہے، آپ اس کے سرانے واز کرتے رہیں، جی نماز کا وقت ہو گیا، جی یہ وضو کے لیے پانی رکھا ہے، جی یہ جا نماز بھی بچھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھ کے وضو کرے گا یا نماز پڑھے گا؟ آپ تلقین کرتے رہیں۔ جنہوں نے اپنے دلوں کو مردہ کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی روحوں کو مردہ کر لیا ہے، جن کے وجود چلتی پھرتی قبریں بن گئی ہیں، ان میں مردہ روح ہے، وہ آپ کے ارشادات سے لطف اندوز کیسے ہوں گے، متاثر کیسے ہوں گے، سنیں گے کیسے، مانیں گے کیسے؟ اس لیے انما تنذر من اتبع الذکر، آپ بہت پتے کی بات بتاتے ہیں۔ انذار ہوتا ہے کہ کسی کو آگے کی خبر کر دی جائے کہ جس راہ پہ تم جا رہے ہو اس راہ پہ فلاں جگہ پر ڈاکو ہیں، چور ہیں، اژدہا ہے، مصیبت ہے، لوٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اب ابھی اس نے جانا ہے، بڑی لمبی راہ ہے، لیکن آپ نے یہاں بتا دیا تو وہ اپنا راستہ بدل لے گا۔ نبی کا انذار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا انذار ہوتا ہے کہ جو عقیدہ، جو عمل کر رہے ہو، کل قبر میں جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ خراب ہوگا۔ اس لیے اس راستے سے بچ جاؤ اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ اردو کا دامن چونکہ تنگ ہے، یہاں انذار کا مطلب ڈر لکھ دیتے ہیں، یہ دراصل خطرے سے بر وقت مطلع کرنا ہے کہ جدھر جا رہے ہو آگے بڑا خطرہ ہے، یہ راستہ بدل لو، یہ راستہ سلامتی کا ہے، ادھر جاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کے ارشادات عالی میں مٹھاس بھی ہے، لذت بھی ہے، شیرینی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، حق بھی ہے، نور بھی ہے، لیکن وصول کرنے والے میں بھی تو کوئی رمق زندگی کی باقی ہو۔ انما تنذر من اتبع الذکر، جو اللہ کی نصیحت کا اتباع کرتے ہیں، اللہ کے ارشادات کو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی عظمت کا کوئی احساس ہوتا ہے، ان پر آپ کی بات بھی اثر کرتی ہے، ان کو سنائی دیتی ہے، انہیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نور علی نور ہو جاتا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور غائبانہ، چونکہ اللہ کی ذات کا ادراک انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کو سن سکتا ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال دے سکتا ہے، نہ کوئی مثل بیان کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کو کیسے مانے؟ فرمایا اللہ کے نبیوں کی دی ہوئی اطلاع اور خبر پر اس پر یقین رکھتا ہے۔ جو صفات انبیاء نے فرمائی ہیں ان کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو جس میں یہ دو باتیں ہوں گی کہ غائبانہ
اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا اور اللہ کی بات کو ماننا چاہے گا، یعنی انابت ہوگی اس میں۔ انابت کہتے ہیں خلوص دل سے متوجہ ہونا، جو اللہ کی طرف امید لگائے گا۔ اسے نہیں پتا اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اسے نہیں پتا اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی، ایک ارج ہوگی، ایک خواہش و آرزو ہوگی کہ کوئی مجھے اللہ کا پتہ ملے، میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے یہ نعمتیں دیں، وہ کیسا ہے، میں اسے کیسے راضی کر سکتا ہوں، مجھ سے کس طرح خوش ہوگا۔ جہاں انابت آتی ہے میرے حبیب، وہاں تو آپ کے ارشادات گل و گلزار بنا دیتے، اور جہاں زمین میں ہی چٹانیں ہوں، چٹیل ہو، کلر زدہ ہو، بیمار ہو، آپ کے ارشادات سے کیا فرق پڑے گا، وہاں تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ کمال ہے، خشیت ہوتی ہے، یہاں بھی ڈاری لکھ دیا جاتا ہے اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہوں۔ خشیت ایک عام ڈر نہیں ہوتا، خشیت کو کسی خطرے سے ڈر نہیں ہوتا، کسی مصیبت سے ڈر نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ڈر۔ خشیت ہوتی ہے رشتوں میں دراڑ آنے کا ڈر۔ جب اللہ کریم سے تعلق پیدا ہو تو پھر ایک خطرہ جو پیدا ہوتا ہے کہ میرے کسی قول، میرے کسی فعل، میری کسی سوچ سے جو میرا اللہ سے بندگی کا تعلق بن گیا ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا کہیں اس میں دراڑ نہ، کہیں میرا مالک مجھ سے خفا نہ ہو جائے، یہ خشیت ہوتی ہے۔ جب فرمایا خشی الرحمن، یہ ڈر اگر دشمنی کا، یہ مصیبت کا ہوتا تو آگے رحمان نہ آتا۔ سب سے بڑا مہربان جو ہے، تو مہربان سے ڈرنا کیا مانی بھائی، وہ تو رحمان ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ تو پھر ڈر یہ ہے کہ جو میرا اس سے رشتہ ہے اس میں بال نہ آ جائے، اور خشیت ہوگی وہاں جہاں آگے رحمانیت ہوگی، جس سے آگے امیدیں وابستہ ہوں گی، جس سے ہمیں انعامات اور نعمتیں مل رہی ہوں گی، وہاں ہی خشیت اور یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں میں اس کریم کو خفا نہ کر بیٹھوں۔ فرمایا میرے حبیب جو میری پرواہ نہیں کرتے، میں ان کو آپ کے ارشادات عالی سننے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہوں۔ توفیق ہی انہیں نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں عظمت الہی جگہ پاتی ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور جو آپ کی بات سنے، آپ کی نصیحت حاصل کرے، جو آپ کا دامن تھام لے۔ بات تعلقات کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں رواج ہے، میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر آدمی یورپ اور امریکہ اور مغربی ممالک میں یا میڈل ایسٹ میں جانے کو تیار بیٹھے، جسے کہو وہی تیار ہے۔ اگر انہیں موقع ملے تو شاید یہ ملک خالی کر جائیں، سارے چلے جائیں۔ تو ہمارے اکثر لوگ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں۔ اب یہاں جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ یہاں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کسی کی شادی کمی ہوتی ہے، کوئی الیکشن ووٹ، تو وہ کہتے ہیں یار اس سے پوچھ کر کریں گے، یہ نہ ہو کہ وہ خفا ہو جائے۔ وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، تم نے یہاں ووٹ دینا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، شادی یہاں ہو رہی ہے، تم نے یہاں شرکت کرنی ہے، یہ جنازہ یہاں نہیں۔ بھائی اس سے بات کریں گے، اگر وہ کہے گا تو پھر وہ ناراض نہ ہو۔
جس طرح یہ تعلق بن جاتا ہے رشتہ داروں عزیزوں سے، اگر اس طرح کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جائے تو پھر زندگی اسلام میں ڈھل جاتی۔ یہ بات مانو، ہاں ضرور مانیں گے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر حضور اس سے ماننے کا حکم دیتے ہیں، ہاں بھئی یہ مشکل ہے کہ حضور خفا ہو جائے اور میں آپ کی بات میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام کرو، ضرور کریں گے۔ اگر حضور نے کرنے کا حکم دیا، حضور نے اس کی اجازت دی تو کریں گے۔ اگر اللہ کا نبی اجازت نہ دے تو بھئی آپ ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں نبی کریم کو ناراض نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ تو فرمایا جو اس ڈھب پہ آ جائے، آپ کا دامن تھام لے، اور کام میں بھی، عقیدے میں، نظریے میں، روزمرہ کے امور میں اس بات کا احساس رکھے کہ ایسا کچھ نہ کہوں، ایسا کچھ نہ کروں جس سے میرے نبی خفا ہوں، فبشرہ بمغفرہ، اسے آپ بخشش کی بشارت دے دیجئے، میں نے اسے بخش، اور صرف بخشش کی نہیں، میں نے اسے بخش بھی، یعنی اس سے اگر کوئی کوتاہیاں بتقاضائے بشریت ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی قصور ہو گیا، وہ بھی بخش دیا۔ وَأَجْرٍ کریم، اور بے پناہ مزیدار انعامات کی بشارت دی۔ میں اسے وہ کچھ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ کا وعدہ بھی سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بھی سامنے ہے، راستہ بھی واضح ہے، انتخاب بندے پر آیا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، جو آپ کا دامن نہیں تھامے گا کیا وہ بھاگ جائے گا کہیں؟ اللہ کی گرفت سے کہیں روپوش ہو جائے گا؟ نہیں، فرمایا اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم یقیناً مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ دنیا سے مر کے ہی جائے گا تو مر کے کہاں جائے گا؟ فرمایا میری بارگاہ میں ہی آئے گا، میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا، اور جو کچھ زندگی میں اس نے سوچا، جو کیا، جو بولا، جس پر عمل کیا، وہ سب ہم نے لکھ لیا۔ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو اعمال اس نے کر کے آگے بھیجے وہ بھی ہم نے لکھ لیے، جو کام اس نے ایسے کیے کہ ان کا اثر پیچھے بھی رہ گیا وہ بھی لکھ کے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی نیکی کی، کوئی شفا خانہ بنایا، کوئی کنواں بنا دیا، کوئی اور سکول مدرسہ، کوئی دینی کام، کوئی مسجد بنا دی، اور جب تک اس میں اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس کا اجر اسے بھی جاتا رہے گا۔ اگر کسی نے کسی بدعت کی، برائی کی، گناہ کی بنیاد رکھی، اور جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کا کی ذمہ داری اس پر بھی جاتی رہے گی۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو آثار روئے زمین پر اور دنیا میں چھوڑ آئے، وہ جب تک وہ کام کرتے رہیں گے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، کچھ پوچھنا نہیں پڑے گا۔ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان سے پہلے ایک واضح اور روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں سارا کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ کوئی کسی سے پوچھنے یا تلاش کرنے یا تفتیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میدان حشر میں، بھی اللہ نے کوئی پولیس تھانے بنا رکھے ہوں اور وہ پھر ایک ایک مجرم کو لے کر جائیں گے اور ریمانڈ پر لے جائیں گے اور تفتیش کریں۔ نہیں، فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، تو جو کرے گا وہ بھر لے گا۔ یہ تو بڑا یار مشکل کام ہو گیا۔ تو زندگی ہے، دنیاوی مجبوریاں ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں،
اللہ کریم جل شانہ ہمارے علم، ہمارے ادراک، ہماری عقل سے بہرحال ورا ہے۔ فرمایا میں نے انسان کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، میں نے انسان کو بلانے کے لیے، دنیا کے لیے تمہیں کون بلاتا ہے؟ دنیا کا داعی تو شیطان ہے، پھر اس کے پیروکار ہیں، بدکار اور برے لوگ تمہیں گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اطاعت الہی کو چھوڑ کر، اتباع رسالت کو چھوڑ کر محض دنیاوی لذات میں بلانے والے کون ہیں؟ چور، اچکے، بدماش، شرابی، زانی، فاسق، فاجر اور شیطان کے چیلے۔ ادھر بھاگ پڑتے ہو، ادھر دیکھو میں نے انبیاء مبعوث فرمائے، مقدس ترین ہستیاں، حاملان وحی، پھر انہیں اپنے کلام سے نوازا اور تمہارے پاس بھیجا۔ تم اندازہ کرو جرم پھر کس کا بنتا ہے؟ مجرم کون ہے؟ جو ان کی سنتا ہے وہی اس نے برا کیا نا، انسان خود مجرم ہے۔ پھر میرے بھی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک گاؤں والوں کی بات انہیں سنائیے مثال کے طور پر کہ اللہ کتنے کریم ہیں۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ہم نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے والے دنیا کے وہ بندے، اللہ کے وہ محبوب جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے گناہ کا تصور ہی نہیں، جو سراپا نیکی ہیں، جن کا عمل بھی نیکی، جن کا قول بھی نیکی، جن کی سوچ اور فکر بھی نیکی۔ اب ان کی بات تم نہ سنو، ڈوم، کنجر، چور، چکے، شرابی، بھانگی، چرسی، بدکار، لٹیرے، ڈاکو، وہ دوسری طرف بلانے والے، ان کی سن لو، ان کی نہ سنو تو مجرم کون ہے؟ پھر کون بھگتے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس اللہ کے پیغمبر بھیجے اور ایسا کرم فرمایا، اذ ارسلنا علیہم اثنین، ہم نے 2 نبی مبعوث فرمائے اس گاؤں میں۔ لوگ اپنی روش پہ قائم ہوتے ہیں اور جو رواجات اور رسومات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی دانش مندی ہے۔ جب انہیں اس برائی سے روکا جائے تو اس برائی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بندہ زیادتی کا، یہ پاگل ہے یار، اتنے ہمارا باپ دادا یہ رسمیں کرتا گزر گیا، وہ سارے بے وقوف تھے اور یہ عقل مند آ گیا، یہ پاگل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے 2 نبی بھیج دیے، اس لیے کہ دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لو، 2 پاگل کبھی ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے، ہر پاگل اپنی بات کرے گا۔ فرمایا جب 2 نبی ہوں گے تو یہ پاگل نہیں کہہ سکیں گے کہ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی چیز کو حلال کہتے ہیں، ایک ہی بات کو حرام کہتے ہیں، ایک ہی کو جائز ناجائز بتاتے ہیں، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی طرز عمل۔ 2 تو پاگل نہیں ہو گئے، دونوں پاگل ایک بات، اگر پاگل ہوتے تو ایک کچھ اور کہتا، دوسرا کچھ اور کہتا، تو ہم نے 2 نبی بھیج دیے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کی تکذیب کرتے، کہا نہیں مانتے ہیں۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے انہیں تیسرے سے بھی عزت بخشی، ایک تیسرا پیغمبر ان کی تائید میں بھیج دیا۔ مخلوق پر ہم نے کیا کیا کرم نہیں فرمائے، کیا کیا مہربانی نہیں کی۔ تیسرا نبی بھی مبعوث ہو گیا اور انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہمیں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اس نے ہمیں نبوت عطا کی ہے، اس نے اپنی صفات، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی عظمت اور ہماری صداقت اور قیامت، آخرت اور تمہاری دائمی زندگی کی ساری خبر دی ہے۔
جواب کیا ملا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے تم ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، تم بھی کھانا کھاتے ہو، تم بھی سوتے جاگتے ہو، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بھی گرمی سردی لگتی ہے، تو تمہیں ہم کیوں اللہ کا نبی مانے؟ یہ بھی بڑا عجیب تماشا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ زمین پر اگر فرشتے بستے ہوتے تو میں فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا، جب زمین پر انسان بستے ہیں تو نبوت بھی انسانوں کو عطا ہو، اور انسان اشرف مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی اشرف ہے، بڑھ کر ہے، اگر خود کو گرا نہ دے، حق پر قائم رہے تو سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اگر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو انسانی لباس میں آتے، ہوتے فرشتے، بظاہر انسانی لباس، بات انسانوں کی طرح کرتے، وجود انسانی نظر آتے، پھر وہ فرشتے ہیں، نہ کھاتے نہ پیتے نہ سوتے نہ جاگتے، تو کون ان کا اتباع کرتا؟ اگر فرشتوں کی طرح رہتے تو کسی کو نہ نظر آتے، نہ کوئی دیکھتا نہ سنتا۔ اس لیے بشریت کو عظمت سے نوازا گیا اور رسالت و نبوت بشریت کو عطا ہوئی۔ ہاں، ہم جب خود کو بشر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی بھی ہماری طرح نہیں ہو سکتا، بھی ہم بشر پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں۔ انسان تو اتنا گرتا ہے کہ وہ اسفل انتہائی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اپنی بشریت پہ انبیاء کی بشریت کو قیاس نہیں کیا جائے۔ انبیاء بشر ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نورانی مخلوق نہیں ہیں، اسی عالم آب و گل کی مخلوق ہیں۔ لیکن عجیب تماشا ہے، کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ تم بشر ہو، تمہیں نبی نہیں مانتے۔ ایک طبقے کو ہم نے اب یہ سکھا دیا کہ نبی کو نبی تو مانو، بشر نہ مانو۔ یار کیا تماشا ہے، بشر نہیں ہے تو نبی کیسے ہے؟ کیونکہ نبوت تو ملی عالم بشریت کو ہے۔ ہاں، میرے اور آپ جیسا بشر نہیں ہے، نبی کی بشریت نبوت کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہاں بے شک میں بشر تمہاری طرح ہوں، لیکن میری بشریت اتنی لطیف، اتنی منزہ، اتنی پاک ہے، یوحی الی، مجھ پر اللہ سے وحی آتی ہے۔ بشر تو تم بھی ہو، لیکن تم میں تو میری بات سمجھنے کی استعداد نہیں، جبکہ میں اللہ کا کلام سنتا۔ تو کفار نے کہا جی تم ہماری طرح ہی انسان ہو، بشر ہو۔ پھر اگلی بات کہ ما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے رحمان نے تو کوئی چیز اتاری ہی نہیں۔ اب دیکھو، نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو رحمان مان رہے ہیں، تو پھر وہ کافر کیوں ہے؟ انہیں مسلمان ہونا چاہیے نا، اللہ کو رحمان تو مان رہے ہیں۔ اللہ کو ماننا، ویسا ماننا جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، یہ اسلام ہے، اور اپنی پسند سے ماننا یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک ہستی جو سب کی خالق ہو، یہ عقل کی مجبوری ہے کہ وہ مانے۔ جتنے بت پرست ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے بت، پھر انہیں اس سے بڑا، پھر اس کو بنانے والا، آخر ایک ایسی ہستی ماننی پڑتی ہے جو خود سب کو بنانے والی ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں۔ یہ مجبوری کا ماننا اور بات ہے، اور ویسا ماننا جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، یہ اسلام۔ اللہ کے ساتھ بھی ایمان وہ مقبول ہے، ورنہ یہ کافر جو انبیاء کا تو انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری طرح کہ انسان ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مان، پھر کہنے لگے رحمان نے، اللہ کریم نے تو کچھ نہیں اتارا۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔
یعنی اپنا ایمان ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ نے کچھ اتارا ہوتا تو وہ بات بھی ہم مان لیتے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے علاوہ اپنی پسند سے ماننا ایمان نہیں ہے، یہ کافروں کا بھی عطیرہ ہے۔ اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، یہ ایمان ہے۔ انبیاء نے فرمایا قالوا ربنا یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے، اس نے ہمیں مبعوث فرمایا، انا الیکم لمرسلون، ہمیں یقیناً تمہاری طرف بھیجا ہے، اللہ کریم نے بھیجا ہے، ہمارا تم سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری بھی بات پہنچانا ہے، بات منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈانگ سوٹا لے کر اور تم سے منوائیں اور تم سے اقرار، یہ ہمارا منصب ہے کہ اللہ کا پیغام تم لوگوں تک جیسا اللہ نے فرمایا منو ان، ایسا پورے کا پورا پہنچ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، بھئی ہمیں تو تمہاری منحوس کیفیتی نظر آئی اور تم میں نحوست نظر آئی، اچھے بھلے لوگ آباد تھے، بس رہے تھے، کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا، سب بتوں کو سجدے کر لیتے تھے، سب کی حاجت براری ہو رہی تھی، تم نے آ کر ایک نیا عقیدہ، ایک نیا ایسا مشکل میں ڈال دیا، کوئی مومن ہو گئے، کوئی کافر ہو گئے، ایک الگ جھگڑا شروع ہو گیا، تو تمہارے آنے سے کوئی برکت تو نہیں ہوئی، ہمیں تو تمہاری نحوست محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب گناہ رچ بس جاتا ہے اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو پھر روکنے والے کو اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے یا اسے روکنا چاہتے، کہتے ہیں یہ فساد کر رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اسی جگہ پر پہنچ چکا ہے، بیویوں اور بیٹیوں کو ننگا نچاتے ہیں اور ان سے گانے راگ گانے سنتے ہیں۔ یہ جو چست لباس ہوتا ہے نا، جس میں وجود کا زیر و بم نظر آئے، اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہوتا ہے۔ اور پھر آج کل تو انہیں پہنایا بھی اتنا جاتا ہے کہ سارا وجود اس سے ڈھکا بھی نہیں جاتا، بیشتر وجود ننگا ہوتا ہے، اور پہنا ہوا بھی ہو اور چست ہو تو وہ نہ پہننے کے برابر ہوتا ہے۔ اب اگر انہیں بھی کہا تو کہتے ہیں یار یہ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے نیا فساد کڑا کر دیا ہے، فنون لطیفہ کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یار یہ کب سے تم نے برائی اور بے حیائی کا نام فن رکھ لیا ہے؟ برائی بھی کوئی فن ہے، بے حیائی بھی کوئی فن ہے، اسے باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، روکا جائے تو کہتے ہیں یہ فساد کرتے ہیں، اور جب اس پر پھل پکتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ بھئی اگر تم بدکاری کا راستہ اختیار کرو گے، شرابیں پیو گے، بدکاری کرو گے، گانے گاؤ بجاؤ گے، تو اس پر پھل کیا لگے گا؟ یہی جو بھگت رہے ہو سارے، یہ جسے دہشت گردی کہتے ہو، یہ ان پودوں کا پھل ہے۔ جہاں بے حیائی ہوگی، جہاں گناہ ہوگا، جہاں برائی ہوگی، وہاں اس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی بھی ہوگی۔ تاریخ انسانی کو دیکھ لو، آج نہیں، زمانہ جہالت میں بھی کیا یوں ہی لوگوں کو قتل و غارت ہوتی نہیں تھی؟ لوٹے نہیں جاتے تھے، مارے نہیں جاتے تھے؟ ویسٹ کو سارے کو دیکھ لو، ایسٹ کو دیکھ لو، دنیا ساری کو پھر کر تاریخ انسانی کو دیکھ لو، جہاں جہاں جب بے حیائی برائی بڑی، وہاں قتل و غارت ہوتی رہی۔ آج آ کر اگر ہم نے اسے بطور فن اپنا لیا ہے تو اس فن کا جو نتیجہ ہے، جو پھل اس پہ پکنا ہے، وہ تو پکے گا۔ دہشت گردی کو روکنا ہے تو بے حیائی کو روکو، ظلم کو روکو، ناانصافی کو روکو، معاشرے میں عدل لاؤ،
دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس بوٹے کو، اس پودے کو سینچتے رہو اور کہتے رہو پھل نہ آئے، اس کی گوڈی کرتے رہو، اسے مزید کھاد ڈالتے رہو، اگر کوئی روکے تو کہو جی یہ فساد کرتے ہیں۔ یہی انہوں نے بھی کہا، قالوا انا تطیرنا، ہمیں تو تمہاری نحوست نظر آتی ہے، ہم بڑے مزے سے رہ رہے تھے، تم نے آ کر فساد پیدا کر دیا، آدھے لوگ ایک طرف ہو گئے، آدھے دوسری طرف ہو گئے، کوئی اسے حلال کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، یہ تماشا بن گیا۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، اور یوں ہی قتل بھی نہیں کریں گے، اس سے پہلے بہت تکلیفیں دیں گے، ایذا دیں گے، گرم لوہے سے داغیں گے، تپتی چٹانوں پر لٹائیں گے، تم پر بوجھ لا دیں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں زخم لگائیں گے، اور پھر سنسار بھی کر دیں گے، ورنہ اس سے باز آ جاؤ۔ انبیاء نے فرمایا قالوا طائرکم معکم، تم بے وقوف ہو، ہمارے ساتھ نحوست نہیں، ہمارے ساتھ تو برکات الہی ہیں، اور بھئی الہی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ۔ ذرا اپنے کردار کا جائزہ لو، وہ جب تم حرام کھاتے ہو، سود تمہاری معیشت ہے، بدکاری اور خرافات تمہارا فن ہے، اور اسے بطور فن انجوائے کرتے ہو، تو نحوست تو حرام کاری اور بدکاری سے پیدا ہوتی ہے، نحوست تو تمہارے ساتھ۔ طائرکم معکم، خلاف اسلام عقیدہ اور نظریہ، خلاف اسلام عمل، دونوں اپنی اپنی الگ نحوست اور سیاہی اور ظلمت رکھتے ہیں۔ آئن ذکرتم، یہ برائی، بے حیائی، گناہ، جرم، کیا تمہیں اس کی نصیحت کی گئی تھی؟ کبھی تم نے سوچا ہے یہ برائی کا منبع کیا ہے، اس کی طرف بلانے والا کون ہے؟ وہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں روح بخشی، جس نے تمہیں انسان بنایا، عظمت انسانی بخشی، اس نے تو تمہیں یہ باتیں کرنے سے روکا ہے۔ پھر یہ نصیحت کس کی ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، لیکن تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو، تم نے حدیں کراس کر دی، حدیں پھلانگ گئے تم لوگ، تمہیں نہ عظمت باری کا احساس رہا، نہ اللہ کے احسانات تمہارے ذہن میں آئے، نہ تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں جاننے پہ یقین رہا، نہ تمہیں جواب دہی کا کوئی خوف رہا، تم نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ اللہ کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے بھی کائنات میں ہیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعی، جو پہلے ایمان لا چکا تھا ایک بندہ، اس نے جب سنا کہ شہر کی دوسری طرف یہ کفار و مشرکین اللہ کے انبیاء سے مناظرہ کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں اور باتیں منا رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کی دوسری طرف سے بھاگتا ہوا آیا۔ رجل یسعی، بڑی کوشش کر کے، محنت کر کے بھاگتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے آ کر ان لوگوں سے کہا میری قوم، میں تو تم میں سے ہوں، میرے باپ دادا بھی وہی ہیں جو تمہارے باپ دادا تھے، میں بھی تمہارے ساتھ پیدا ہوا پلا بڑا اسی معاشرے کا فرد ہوں، میں نے مان کے دیکھا ہے بات ان کی سچ ہے،
ہمارے ہمارے رواجات، ہماری رسومات، ہمارے نظریات، ہمارا کردار سب غلط ہے، اور جو یہ بندے اللہ کے نبی جو بتا رہے ہیں یہ درست ہے، میں نے مان کے دیکھا ہے۔ اتبعوا المرسلین، میری قوم سب ان کا اتباع کر لو۔ تمہیں خطرہ ہے کہ تم ان کی بات مانو گے تو تم ان کے پیروکار بن جاؤ گے، یہ رئیس بن جائیں گے، یہ تم سے حکومت لے لیں گے، یہ دولت لے لیں گے۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی وہ مبلغ ہوتے ہیں جو معاوضہ نہیں چاہتے، یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے، یہ کام کر رہے ہیں اللہ کا، ان کا اجر وہی انہیں دے گا، تم انہیں دے سکتے ہی نہیں۔ جتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں اس کی مزدوری دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم دے بھی نہیں سکتے، یہ تم سے مانگ بھی نہیں رہے، انہیں تم سے کوئی توقع اور امید بھی نہیں۔ اتبعوہم من لا یسألکم اجرا، دو باتیں ہیں۔ کیوں تم ان کی بات نہیں مانتے ہو؟ کیا تم سے یہ اجرت مانگ رہے ہیں؟ تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ اسی لیے دین کا کام بطور روزگار نہیں کیا جاتا، دین کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا۔ علماء مساجد میں جو امامت کرتے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، علماء مدارس میں جو پڑھاتے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، تو جو امامت کرتا ہے اس پہ نماز تو خود بھی فرض ہے، تو پھر اس کی نماز کی اجرت کیسی؟ اگر اس کے ساتھ 10 بندوں نے پڑھ لی تو اس کی اجرت کیوں دی جائے؟ جو قرآن پڑھاتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے یا فقہ پڑھاتا ہے تو اسے تنخواہ کیوں دی جائے؟ تو یہ دین کے کام کی اجرت نہیں ہوتی یہ تنخواہ۔ یہ جو تنخواہ مدارس دیتے ہیں یا مساجد دیتی ہیں یہ ان کے وقت کی اجرت ہوتی ہے کہ وہ پابند ہوتے ہیں، کہیں اور جا کر روزی نہیں کما سکتے۔ اب ہمارے امام نے 5 نمازیں یہاں پڑھانی ہے تو وہ کہیں مزدوری کرنے کہاں جائے گا؟ مدرس نے مدرسے میں تعلیم دینی ہے تو وہ مزدوری کرنے جائے گا یا تعلیم دے گا؟ تو وہ جو ان کا وقت ہوتا ہے، فقہا فرماتے ہیں یہ دینی کام کی اجرت نہیں، یہ تنخواہ ان کے اس وقت کا معاوضہ ہے جو انہیں پابند کیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی بیان کرنے جاتا ہے، میں جاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں یہاں جمعہ پڑھا بیان کر، میں کہوں اب مجھے پیسے دو گے تو بیان کروں گا، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو بیان کرنے ہیں یہ اس کا اجر اللہ دے گا، اللہ کی بات پہنچانے کا اجر اللہ سے جسے توقع ہو وہ یہ کام کرے اور اللہ ہی سے امید رکھے۔ اور یہ جو آج کل ہو گئے نا، فلاں کو بلاؤ اور جہاز کا ٹکٹ بھی دو یا کار بھیجو اور 3 لاکھ روپیہ بھی دو، یہ اس سے آپ اس کے نتائج دیکھ لیں، اس سے کیا دین پھیلتا ہے؟ برائی پھیلتی ہے، بدعات پھیلتی ہیں، رسومات پھیلتی ہیں، رواجات پھیلتے ہیں، دین نہیں پھیلتا۔ تو اس نے کہا بھئی دیکھ لو میں تو تم میں سے ہوں، میں نے مان کے دیکھا ہے، بڑی مزیدار بات ہے، تم بھی مان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اور تم سے چاہتے کچھ نہیں، بے غرض لوگ ہیں، تم سے انہیں کوئی طمع نہیں ہے، نہ تم سے حکومت چاہتے ہیں، نہ اقتدار چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے روبرو کھڑا کر تمہیں دینا چاہتے ہیں، لینا کچھ نہیں چاہتے۔ تم جن گمراہیوں میں، جن پستیوں میں، جن ذلتوں میں، جن دوریوں میں پڑے ہو، جن اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، ان سے نکال کر تمہیں اللہ کے روبرو اس کی رحمت کے زیر سایہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بات کیوں نہیں سنتے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر مزے کی بات یہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یقینی طور پر یہ نبی جو ہے یہ ہدایت پر بھی ہیں، سچے راستے پر ہیں، حق پر بھی ہیں،
نبی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو وہ فرماتا ہے وہ حق ہے، چونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کا نبی وہی بات پہنچاتا ہے جو پہنچانے کا حکم اسے بارگاہ الوہیت سے ملتا ہے۔ تو بات بھی سچی کہہ رہے ہیں، خود ہدایت یافتہ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، انہیں علم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبائل کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آواز دی۔ اب تو بیت اللہ شریف کی عمارت ماشاءاللہ بہت پھیل گئی اور صفا مروہ بھی بڑی دیر سے اندر آ گئے، تو 48، 50، 55، 60 تک تو میرا خیال ہے جب تک آل سعود نے باہر بیت اللہ کی مسجد نہیں بنائی، صفا مروہ باہر ہوتی تھی۔ صحیح جو ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیت اللہ، تو وہ ترک مسجد جو بنی ہوئی ہے اندر، اس میں ختم ہو جاتی تھی مسجد، تو باہر لوگ صحیح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک انہیں نیک اجر دے۔ آل سعود نے حرمین شریفین پہ بہت محنت کی ہے، اور حجاج کرام کے انتظام پہ اور عبادات پہ بہت محنت کی ہے اور بہت ترقی دی ہے۔ مسجد نبوی میں بھی تقریباً مدینہ منورہ حضور کے عہد کا تو سارا ہی مسجد میں آ گیا ہے، اور حرم پاک بیت اللہ شریف کی بھی بہت خوبصورت عمارت اب مزید بن رہی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو یہ جگہ کھلی ہوتی تھی، تو کوہ صفا پر حضور نے چڑھ کر مختلف قبائل کو آواز دی۔ تو قبائل کے چیدہ لوگ یا جنہیں نصیب تھا جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، نیچے مخلوق جمع ہو گئی، شہر کے باسی آ گئے۔ تو آپ چونکہ پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، جو بندہ اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے پہاڑ کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، جو نیچے کھڑا ہے پہاڑ کے پیچھے کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، میرے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا جی آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، تم بھی میرے سامنے ہو اور پہاڑ کا دوسرا رخ بھی میرے سامنے ہے۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم کیا؟ ہم آپ کی بات مانیں گے اور اس کا دفاع کی تیاری کر لیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح دونوں عالم میرے سامنے ہیں، میں تمہیں اس عالم کی خبر دے رہا ہوں کہ جس راہ پہ تم جا رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے۔ شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کے نبی کو مانو، آخرت پر ایمان لاؤ، تو دوسری طرف باغ و بہار بھی ہے، ورنہ آگے بہت خطرہ ہے۔ اسی پر ابو لہب نے کہا تھا نا کہ تبت یدا کا، آپ کے ہاتھ، یہ محاورہ تھا، کسی کو جھڑکنا ہوتا ہے تو کہتے تھے یا بھلا برا کہنے میں آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس کے جواب میں سورہ تبت نازل اللہ کریم تبت یدا ابی لہب، تب اللہ نے اضافہ کر دیا کہ صرف ہاتھ نہ ٹوٹیں، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کے سامنے زندگی کے دونوں رخ ہوتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ہمیں دنیا کا رخ بھی صاف نظر نہیں آتا، ہم اندازے پہ کام کرتے ہیں، جیسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ماری جاتی ہیں نا، ہم کرتے ہیں میں یہ غلہ خرید لوں، فائدہ ہوگا تو نقصان ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا نقصان ہوگا تو کیوں خریدیں گے؟ ہم کہتے ہیں میں کپڑے کی دکان بنا لوں، بڑا نفع ہوتا ہے، اکثر اوقات بندہ مقروض ہو جاتا ہے، آج یہ کیا کیا، وہ تو الٹا نقصان دے گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ دوائی کھا لوں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ کھاتے ہیں اس سے اور بیمار ہو جاتا۔ ہمیں تو دنیا کا بھی نہیں پتہ، اللہ کا نبی دنیا کا جو دیکھتا ہے وہ بھی حق ہے، آخرت کا جو بتاتا ہے وہ بھی حق ہے، اسے دنیا کا بھی پتہ ہے، آخرت کا بھی پتہ ہے۔
تو اس بندے نے کہا اتبعوا ما لا یسألکم اجرا، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتے، تم پر حکومت نہیں چاہتے، تم سے اقتدار نہیں چاہتے، تم سے دولت نہیں چاہتے، وہم مہتدون، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں جو بتا رہے ہیں سارا سچ ہے، جو حکم دنیا کے بارے دے رہے ہیں وہ بھی سچ ہے، جو حکم آخرت کے بارے دے رہے ہیں وہ بھی سچ ہے، اور یہ حقیقت شناس ہیں، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہوتا ہے جو حقیقت کو جان کر اس پر عمل پیرا بھی ہو، صرف جانتا نہ ہو، اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ تو یہ حق کو جانتے بھی ہیں، حق پر قائم بھی ہیں، ان کی بات مان لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔